أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
قسم دی حمد و ثنا دے مقدس مطہر معلا کلمات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین دی ذات بابرکات واسطے خاص بے اختصار الفاظ مختصر الحمد و ثنا انگن لغدار بے شمار درود و سلام امام الکل خطب الرسول شفیع المذنبین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، سادہ سبق جو سورہ الانعام کے اندر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن نال سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرات، سننا بھی قابل ثواب ہے، سنانا بھی قابل ثواب ہے، تے جے سن سنا کے عمل دی اللہ دی طرفوں توفیق مل جائے تے ایک کامیابی بھی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نصیب فرمائے۔ آج والی جڑی آیت مبارکہ میں تلاوت کیتی ہے نا، 8ویں پارے کی دوسری آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ مکے والے گل نہیں مانتے، تہاڈا کوئی مطالبہ بھی نہیں، تہانوں انہاں لوگاں دے کولوں کوئی لالچ بھی نہیں، کدی تساں اپنی ذات واسطے انہاں دے نال کوئی گل بھی نہیں کیتی، کسے قسم دی کوئی حمایت لین واسطے، کوئی تعامل لین واسطے۔ تے جدوں بے لوث بندہ چل رہا ہوگے او دے رستے دے اندر روڑے اٹکائے جان تے وہ محسوس تے کرتا ہے کہ میرا قصور کی، میں اپنے دل دی چاہت کہ انہاں لوگاں تک اللہ دا پیغام پہنچاواں کہ اللہ دے عذاباں تو بچ جاتا۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری اور تہاڈی مثال اسی طرح ہے، انتم علی شفا حفرۃ من النار، تسی اگ دے گڑھے دے کنارے تے پہنچے، وَإِنِّي آخِذُکم بِحُجَزِکم، تے میں تہانوں تہاڈیاں ککھاں تو ہاتھ پائے، میں پچھا کھچنا وَأَنْتُمْ تَتَكَّحَّنُونَ فِي، تے تسی اگاں نوں زور لاندے ہو۔ سوچو تے صحیح، جے میرے کو چھڑوا کے اگے جاؤ گے تو جانا کتے؟ اللہ معاف فرمائے۔ ایک گل ہے ساڈے سوچن والی، ساڈے واسطے لمحہ فکری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر پیغمبر دے دشمن انساناں دے اندر بھی سن تے جناں دے اندر بھی سن، تے ہے کون سن؟ شیاطین۔ ایتھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان ایک کے اللہ نے قرآن اندر فرمایا شیاطین جمع، تے نال اللہ نے فرما دیتا ہے من الجن والانس، انساناں چ بھی شیطان نے تے جناں چ بھی شیطان نے۔ یہ ہن کسے دی گل تے نہیں، یہ گل تے قرآن دی، اللہ نے فرما دیتا ہے کہ انساناں چ بھی شیطان نے، جناں چ بھی شیطان نے،
یہ مطلب یہ کہ شیطان نے مہلت لے کے سارے شعبیاں دے وچ اپنے پنجے کٹے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلب الاسود، کالا کتا، جڑے یورپ والے وہدے نے نا اپنے گھر بیٹھ کے تے پھر انہوں کی نقل اتارن واسطے لب لب کے کالے کتے لے انہوں کی ٹہل سیوا ابے کی کرن نہ کرن کتے کی ضرور کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہے، ایک واجب القتل ہے، فی الحل والحرم، ایک دنیا کی جس نکر میں بھی ہوئے کالا کتا واجب القتل، اور اس صحیح حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لوگ لب کے چنگی نسل کا کالا کتا تے جو پیر سیوا کرتے ہیں نا انہوں نے فکر کرنا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اسی کی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہاں واسطے امن کوئی نہیں، وہ واجب القتل نہیں، الحیہ سام، والعقرب بچھو، والکلب الاسود کالا کتا۔ اللہ اکبر، ایک حدیث کے الفاظ نے الغراب کبا، یہ بھی واجب القتل۔ کیسیاں دوستیاں نے ساڑیاں، جیڑی چیز کو پیغمبر پسند نہیں فرماتے اسی انہوں اپنے گھر اچھا بڑا بستر، اچھی بلی ہوتی رہائش، اچھی خوراک کا انتظام کرنے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِینَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کول بیٹھا ہوا تھا، سبحان اللہ کیسی قسمت ہے انہاں لوگاں جنہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی، اللہ انہوں نے اپنی رحمتہ نازل فرما کہ سانو انہاں لوگاں جیسی زندگی بنا بھی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مینوں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے پوچھا اے ابو ذر نماز پڑھی ہے؟ فرمان لگے نہیں، بڑا کیڑی بات ساری تو فرضی رہ جاتی ہے نا، کی سی پاس پڑھائی نہ مصروف ہے اس واسطے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ سب دے حال دے ایک کیڑی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ وہ نماز ہے تحیت المسجد، حکم ہے جدوں بھی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہو اتنی دیر تک بیٹھنا نہیں جنی دیر تک دو نفر مسجد میں داخل ہوتے ادا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، ساری دن روٹین بنی ہے نا کہ حضرت صاحب اپنا خطاب ختم کر کے عربی خطبے تو پہلے سانو سنتا پڑھن کا موقع دین گے تے اساں پھر پڑھنی ہے، یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے، صحابی آئے آ کے بیٹھ گئے، خطبہ سماعت کرنے لگ پے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پہ آپ نے فرمایا اصلیتا، نماز پڑھی ہے؟ فرما لگے جی نہیں۔ آپ نے فرمایا کم جلدی اٹھ فصلے، 2 رکعت نماز پڑھ ثم مجلس تے پھر بیٹھ کے خطبہ سن۔ حکم
تے بھی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مینوں جدوں آپ نے پوچھا نا کہ نماز پڑھی ہے تو میں کہا جی نہیں. آپ نے فرمایا اٹھو پہلا نماز پڑھو. نماز پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ دے کولوں پناہ دا سوال کیتا ہے شیاطین الجن والانس. شیطان دے کولوں اللہ نے پناہ دا سوال کیتا ہے جے نہیں کیتا تے ہون کر. یہ مطلب کی ہے کہ قرآن نے بھی کیا ہے کہ شیطان جنہ چ بھی ہے تے انساناں دے روپ وچ بھی ہے جڑا ایمان تے حملہ آور ہوتا ہے. جدوں بھی تسی کوئی چنگا کام کرو گے چنگے پاسے ٹرو گے اگوں لتا کھچن والے روڑے اٹکان والے ایجنٹ دوستے تواڈے واسطے رکاوٹاں کھڑیاں کرن گے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈے نال کوئی نواں کام نہیں ہوندا پیا. جڑے تواڈے مخالفت تے دشمنی دے اوتے اتر آئے اپنے ہو کے تعلق خونی نہیں دیکھ رہے بس ایک کوئی ڈر رہے انہوں وہ سارے جان دے دشمن بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. یہ تہاڈی کلیاں دی گل نہیں. جتنے بھی نبی آئے نے سارے نال انہاں لوگاں دا سلوک یہی ہے. ہن اساں یہ ویکھنا ہے کہ ساڈا سلوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کی اللہ سانوں مثبت پہلوؤں دے اپنی توفیق عطا فرمائے. غلطی ہو جانا یہ امتحان میں شامل ہے. انسان ہو جاتا ہے لیکن غلطی دے بعد اپنی غلطی دے اوتے اڑنا اے جرم ہے. تے جے غلطی دا احساس ہو جائے تے بندہ اللہ کو معافی مانگ لے تے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ توبہ کر لیتا ہے نا اپنی غلطی احساس کر کے اللہ دے کولوں معافی مانگ لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. میں انہوں اس انداز نال معاف کر دینا جویں اے دے کھاتے دے وچ گناہ لکھے کوئی نہیں سی. انج معاف کرنا جویں ماں دے گھر اج پیدا ہویا تے اے دا کھاتا سارا صاف ہے گناہ توبہ کرنے والے نال اللہ ایسا سلوک کرتے ہیں. اللہ سانوں بھی اپنے گناہاں دی معافی مانگن دی توبہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تو بات جڑی میں کر رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول ہے سی اللہ دے حکم دے مطابق کیونکہ کرائن ایسے مل چکے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے. اللہ کا اپنا نظام ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب تو پہلی بیوی عمر رسیدہ عطا فرمائی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گھٹ تے بیوی کی عمر زیادہ. کیوں کہ مچور بندہ انہیں اپنی زندگی چ تجربات لے ہوتے ہیں وہ بندہ حوصلہ رکھتا ہے برداشت کر لے. تے جیڑا بندہ نام مچور ہوتا ہے نا جنہوں پنجابی چاہتے ہیں چھوڑ چھنا تھوڑی عمر دا بندہ وہ دے کولوں برداشت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جیڑا اپنا کام لینا سی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وہ بنیاد ایسی رکھی ایسی خاتون دیتی جڑی بڑی حوصلے والی تحمل والی سمجھدار تے بڑی دھیمے مزاج کی عورت. جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تے پہلی وحی نازل ہوئی نا سارے ہرا دے اندر ایک طرح آپ نے فرمایا ماں انا بکاری پہلی والی ملاقات ہے 6 مہینے ہو گئے غار ہرا دے اندر اللہ کی مرضی نال رہ رہے ہیں. تے جدوں فرشتہ آیا آج فرشتے نے آخیا نا اقرا
جدوں نہ کیا اقرا تے آپ نے فرمایا ما انا بقارئ میں پڑھیا ہوا نہیں۔ حضرت جبریل نے دوبارہ کیا، آپ فرماتے ہیں میں پہلا بھی دسیا کہ میں پڑھیا لکھیا نہیں۔ حضرت جبریل نے پکڑیا کٹیا چھڑ کے آخیا اقرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چلی تے آپ نے پڑھیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی آ گئی۔ اچھا وحی پہ آ گئی، کم نمازی پریشان ہو گئے تے تھوڑے پریشان نہیں ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ بخار ہی چڑھ گیا۔ تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جا کے آندے نے زملونی غسلونی، میرے تے چادر دے دیو، میرے تے کپڑا دے دیو۔ تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمانیاں نے فوراً کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقسم المعدوم وکلا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیڑیاں خوبیاں اللہ نے تواڈے اندر پیدا کیتیاں نا، انہاں خوبیاں والے بندیاں نوں کبھی اللہ نے ضائع نہیں۔ سب تو پہلی کیڑی گل کیتی حضرت خدیجہ نے؟ تسلی دے پائی، حوصلہ دے پائی، اتنے چادر دیتی، نال تسلی دیتی، تے نال ہی پوچھیا ہویا کہ آپ نے جو واقعہ بیان کیتا نا تے کہہ لگیا ایک بندہ بڑا سمجھدار تے ساڈے خاندان دا وڈیرا ہے جدا نام ہے ورقہ بن نوفل، وہ بندہ ایسا ہے جڑا تورات نو عبرانی زبان تو ٹرانسلیٹ کردا پیا عربی دے اندر، وہ مکے وچ موجود ہے۔ میں تانوں دے کول لے چلنی ہاں، بھلا وہ کی کردا ہے، یہ گل سن کے کی دسدا ہے؟ تے جدوں ورقہ بن نوفل دے کول گئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیتا تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا یہ تے وہ فرشتہ تواڈے تے آیا جڑا ادوں پہلا موسیٰ علیہ السلام دے اوتے نبوت رسالت تے شریعت لے کے آیا سی۔ گل تے ختم ہو گئی۔ اگلی گل ورقہ بن نوفل نے کر دیتی، وہ چونکہ تورات نو سمجھدے سن، تورات انہوں نے پڑھی سی، تاں ہی وہ ترجمہ کرتے ہیں نا۔ اللہ سانو بھی قرآن کا ترجمہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے تے پھر سانو بھی مسئلے دا آپ ہی پتہ لگ جائے۔ ورقہ بن نوفل تورات کا ترجمہ کرتے ہیں پہ وہ کہنے لگے کاش میں اس ویلے تک زندہ رہا جدوں مکے والے تانوں مکے کر دے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا مکے والے نوں مکے کڈن گے جڑے میرے کو امانتدار رکھ دے، جڑے میرے کو اپنے گھریلو معاملات دے فیصلے کرواتے ہیں وہ مینوں مکے کڈن گے۔ تے ورقہ بن نوفل کہنے لگے یہ کوئی نواں کام نہیں ہونا تواڈے نال، جیڑا بھی اس مشن نو لے کے اگے ٹردا ہے او دے نال سلوک اے ہن اساں ویکھنا ہے کہ ساڈا سلوک کی مشن تے ہے۔ تعلیم چل رہی ہے، شریعت موجود ہے، ایک بندہ چلن دی کوشش کرتا شریعت دے اوتے تے دوسرے جے ساتھ دیندے نے تے پھر یہ نبی دی جماعت ہے، تے جے ایک بندہ شریعت تے چلن دی کوشش کرتا تے سارے اودی لت کھچدے نے تے اے کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ نے کیا ہے قرآن کے اندر کہ اے انساناں دے روپ وچ شیطان نے جڑے بندے نو اللہ دا باغی بنا دے۔ اللہ سانو معاف فرمائے۔ اساں اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسرے دی گل کی کرنی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ایک دن نہیں، دو دن نہیں، اتفاقی نہیں، حادثاتی نہیں،
ہر روز رات بلا ناگا اپنے بستر دے اوتے لیٹن لگیا معوذتین قل اعوذ برب الفلق تے دوسری قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورتاں پڑھ کے اپنے ہاتھاں دے اوتے پھونک مار کے تے سر تو لے کے جتوں تک ہاتھ پہنچتے سن اتوں تک اپنے جسم دے اوتے ہاتھ پھیرتے سن۔ کادے واسطے؟ اللہ نے حکم دیتا سی کہ تسی اللہ دی پناہ دا سوال کرو من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قرآن نے کیا ہے انسان کی زبان میں، ایک قرآن کے الفاظ میں، یہ مطلب ہے کہ حق دی مخالفت میں رسالت والی تعلیم کے اگے روڑے کام واسطے کئی قسم دے حربے استعمال کرتا ہے شیطان تے بندے اکٹھے کرتا ہے، اور جنہ چ بھی وہ چیلے نے تے انساناں دے اندر بھی وہ چیلے موجود نے، تے تسی اللہ دے کولوں دعا کریا کرو اللہ اے جنہ دے وچوں تے انساناں دے وچوں جتنے بھی وسوسے پاؤن والے نے نا، جڑے چھپ چھپا کے وسوسے پاندے نے، منظر عام تے نہیں، الیکشن دے دن لگا منظر عام تے نہیں، اندر کھاتے من الجنۃ والناس۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے کولوں سوال کریا کرو، ہر روز کریا کرو، اپنے آپ کو دم کریا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عمل مبارک ہی بڑا قیمتی تے بڑا اعلیٰ امت واسطے تحفہ ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہے سی، آپ جدوں بھی اپنے جسم اندر کوئی وجہ محسوس کرتے سن، بیماری کی کوئی تکلیف ہوتی سی، کوئی بخار ہو گیا، کوئی معاملہ آ گیا، آپ معوذتین پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے جسم دے اوپر پھونک مار کے دم کر دے سن تے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا۔ اسی بھی تے انہاں دی امت ہے، سانوں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ایک دھوکے دیاں باتاں چھپ چھپا کے ایک دوسرے نال کر کے سن کے سنا کے اللہ نے فرمایا کہ مخالفت کرتے ہیں۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کے اندر تساں پریشان نہیں ہو، تو ہم پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہے ایفو جی کرتوت انہاں نوں کرن نہ دے۔ اللہ کو طاقت ہے، اللہ فرماتے ہیں مَا فَعَلُوهُ، ایسا نہیں کر سکتے، میرے پہ حاوی نہیں، میں حاوی ہاں سب تے، لیکن میں زبردستی انہاں تیرا تابع دار کیوں نہیں بناتا؟ میں زبردستی انہاں اسلام دے اندر داخل کیوں نہیں کرتا؟ جے میں چاہاں تے اپنے زور دے نال سارے مسلمان بنا دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں ایسا کردا نہیں۔ کیوں؟ کل کو یہ نہ آکھے کہ زبردستی میں تو نہیں سا مانتا پر انہوں بنا لیا سا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تیرے سامنے دوویں راہ رکھے، تینوں دوویں رستے دیتے نے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، پاویں سیدھے راہ لگ جاتے پاویں اٹھے راہ لگ جاتے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں مہلت دے دیا، پکڑ نہیں کر رہا،
رستہ روک رہے ہیں، اللہ ٹھیک دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا کہ زبردستی منانا اے میری عادت ہی نہیں، بات سمجھانا، سمجھان والا بندہ بھیجنا، آسمان تو نصیحت نازل کرنا، اس انسان کے کان تک بات پہنچانا، یہ سارے کام میں کرنا، یہ میں کلمہ پڑھا سکنا مجبور کر کے، لیکن یہ میں کردا تو بھائیو یہ جڑی مہلت ملی ہے نا، یہ اپنے واسطے اسی غنیمت جانیے کہ اللہ نے پکڑ نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے ہدایت کے سارے ذرائع اسباب سانو مہیا کیتے ہیں۔ اسی اللہ دے کول دعا کریے اهدنا الصراط، یا اللہ سانو صراط مستقیم نصیب فرما۔ تے یاد رکھو جیڑا بندہ بھی خلوص نال اللہ تعالیٰ دے کول صراط مستقیم کا سوال کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جڑے ساڈے رستے تے چل پیندے نے میں پھر اپنی ہدایت دے رستے انہاں واسطے آسان کرتا۔ اللہ ساڈے واسطے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ضلالت اور گمراہی کو محفوظ فرمائے۔ تے یاد رکھو جڑی بات ساڈے یاد رکھن والی ہے، اج دے سبق اندر ایک جماعت پیغمبر دی تے دوسری جماعت شیطان دی، اساں اپنے آپ پرکھنا ہے کہ اسی کدھر ٹرے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیتا ہے شیاطین الانس والجن، اے جنہاں دے اندر بھی سرکش لوگ موجود نے تے انساناں دے اندر بھی سرکش لوگ موجود نے، جے اسی سرکشی تے تل گئے ہاں تے سچے دل نال اللہ کولوں معافی مانگ لیں۔ اے ساریاں باتاں دی وضاحت کا ٹائم نہیں ہوندا، میں جڑی گل کیتی ہے نا کہ اساں آپ پرکھنا ہے اپنے آپ کو کہ اسی کی کرنے آ پے۔ جدوں اس لفظ کو بندہ ذہن چ بٹھا لے، اس نقطے تے غور کرنا شروع کر دے، اینو اپنے سارے معاملات وچ، او معاشرتی معاملات نے، او معیشت کے معاملات نے، او مذہبی ماحول کے معاملات نے، او تیری چادر چار دیواری کے معاملات نے، تیرے خانگی معاملات نے، تیرا کوئی بھی معاملہ زندگی کے کسی شعبے نال کوئی بھی معاملہ ہے تیرا، تو آپ اپنے آپ کو پرکھ سکنا ہے کہ میں کیڑی ڈگر دے چلنا۔ لیکن اللہ نے دونوں چیزوں کو بیان کر دیتا ہے، شیاطین الانس والجن، اے جنہاں دے اندر بھی سرکش نے، انساناں دے اندر بھی سرکش نے۔ ان کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا رد کرنے واسطے حربہ استعمال کرتا ہے، میرے تیرے نال بھی تعلق، تیرے پیو دادے نال بھی تعلق، تو کسی گل نوں پانی نہیں دیتا، تو دسو گل کی ہے تے جاتی کدھر؟ کیسا معاملہ؟ اچھا یہ پہلا تو اسلام کی سمجھ کوئی نہیں سی، ہوں تو سمجھ آئی ہے، تسی سب مسلمان نہیں سمجھتے؟ وہ اللہ دے بندے گل اسلام کو سمجھن دی تے اپنان دی ہے، میڑے مارن دی تے انعام دا مسئلہ بنان دی ضرورت کوئی نہیں۔ شیطان نے سمجھائی نا گل کہ جے تسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، تسی تے ٹر گئے جنت وچ، تے جڑے تواڈے پہلے وڈیرے نے جنہاں نوں کلمہ نصیب نہیں ہویا او گئے جہنم چ، او جہنم چ ٹر گئے تے تانوں جنت چ جان دا فائدہ کی ہونا؟ کتنی ودیا گل ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، جڑے ٹر گئے نے او ٹر گئے، لہا ما کسبت، انہاں جیویں دی زندگی بسر کیتی ہے انہاں حساب دینا، ولکم ما کسبتم، تے جو تسی کردے ہو نا پے تواڈے کول تواڈی زندگی دا حساب ہونا۔ تیری زندگی کے اندر پیغمبر کی بات آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیری زندگی کے اندر قرآن کی بات آ گئی ہے، ہوں تو یہ مطابق عمل کیتا ہے یا یہ مخالفت میں کیتا ہے، یہ جا کے تو جواب دینا کتنے عمل کیتا ہے۔ اسلام صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر تک محدود نہیں،
اسلام تیری ہر سانس دے نال ہے، تیرے ہر لمحے دے اندر ہے۔ اپنے آپ کو سوچ کے سمجھ کے سنبھل کے، ایسے بندے بھی موجود نے جنہاں دی شکایت ہوندیاں نے کہ ماں نال تعامل نہیں تے بیوی دے سامنے نال سا نہیں، بیوی نال تعامل کرنا جرم نہیں لیکن ماں کو نظر انداز کرنا جرم ہے۔ باپ کی پرواہ نہیں کرتا تے دوستاں دی ایک بھی نہیں موڑتا، دوستاں دے نال تعلق رکھنا نبھانا جائز حد تک اے جرم نہیں لیکن باپ معمولی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اوسط باب من ابواب الجنہ، اے جنت دے دروازے وچوں درمیانہ دروازہ ہے باپ۔ ایک کنڈا کھلے گا تے جنت وچ جائے گا، تے جے کنڈا نہ کھلیا تے جنت وچ پہنچیا نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم فرمائے، اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں درگزر کر کے معاف فرمائے۔ اللہ نے فرمایا فذرہم وما یفترون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے حال تے چھوڑو، انہاں دے معاملات وچ تسی بالکل نہ الجھو۔ تہاڈا کم کی ہے؟ جو میں تمہیں دیتا ہے تسی اے نہ کر کل جاؤ، اگلے معاملے میں آپ نبڑا گا انہاں دے نال کہ انہاں نے سن کے سمجھ کے پڑھ کے دیکھ کے تے کی سلوک کیتا ہے جویں دا کیتا نے انہاں نال میں آپ نبڑ لواں گا۔ اللہ تعالیٰ سانوں معاف فرمائے، اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے تے جیویں اللہ دی مرضی ہے نا اللہ سانوں اوویں دا بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایک تو اعلان ہے اور ایک تو اپیل ہے۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک بزرگ ماسٹر غلام حیدر صاحب لندن والے ماشاءاللہ بزرگ سن، بڑی چاہت نال جمعہ پڑھن آتے سن، 11 بجے آ جاتے